بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المعول درس نمبر 169 میں تیمم میں ہاتھوں کو مسح کرنے کا وجوب بیان کیا جائے گا. تیمم کے واجبات میں سے تیمم میں ہاتھوں کو مسح کرنے کا وجوب ذکر ہوگا. ہاتھوں کو مسح کرنے کی مقدار بیان کی جائے گی. ابن بابویہ کا نظریہ اور اس کی تحلیل بھی پیش ہوگی اور بعض متعلقہ مسائل اور فروعات کو بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا ثم یمسح ظہر یدہ الیمنی بباطن الیسری من الزند بفتح الزاء وهو موصل طرف الذراع في الكتف الى اطراف الاصابع ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك مبتدئا بالزند الى الاخر كما اشعر به كلامه. پہلے بتایا تھا کہ زمین پر ہاتھوں کو مارنے کے بعد پیشانی کا مسح کریں گے، پھر مسح کرے گا ظہر یدہ الیمنی، اپنے دایاں ہاتھ کی پشت کا مسح کرے، بباطن الیسری، دایاں ہاتھ کے اندرونی طرف یعنی ہتھیلی کی طرف سے، ہتھیلی کو دایاں ہاتھ کی پشت پر مارے، مسح کرے. من الزند الی اطراف الاصابع، کلائی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک اس کو مسح کرے. اچھا یہ زند پڑھنا ہے، زند نہیں پڑھنا، زند نہیں پڑھنا. تو یہ زند ہے لفظ، اور یہ بھی اگر کیا کہتے ہیں اس کو حمزہ ہو جاتا تو بہتر تھا. بہرحال زند کی تعریف فرماتے ہیں شہید ثانی، وَهُوَ مَوْصِلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ فِي الْكَتْفِ، وہ جوڑ ہے طرف الذراع، بازو کے آخری حصے کا جوڑ ہے، فی الکتف، کاتف سے کیا مراد، فی الکتف لفظ لکھا ہوا ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ فی الکف لفظ ہے. سبحان اللہ، بعض اوقات اس طرح کی عبارت میں بھی مشکلات موجود ہیں، پھر اس کو ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے بنانے کی جو ہے نا جی درپے ہو جاتے ہیں. تو عبارت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی، وَهُوَ مَوْصِلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ فِي الْكَفِّ، یعنی کہ بازو کے آخری حصے کا جوڑ ہے، کلائی اس کو کہتے ہیں، فی الکف یعنی ہتھیلی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. یہ ہو گیا، عبارت بھی درست ہو گئی اور معنی بھی اب درست ہو گیا ہے. الی اطراف الاصابع، یعنی کہ مسح کرنا ہے دایاں ہاتھ کی پشت کا، کلائی سے لے کر الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کناروں تک. ثم مسح ظہر الیسری، یہ ظہر ہا پر فتح نہیں ہے، یہ ظہر الیسری ہے، بباطن الیمنی کذالک، پھر مسح کرے بایاں ہاتھ کی پشت کا، بباطن الیمنی، دایاں ہاتھ کے اندرونی حصے کے ذریعے یعنی اس کی ہتھیلی کے ذریعے، کذالک اسی طرح یعنی کلائی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک. مبتدئا بالزند الی الاخر، کلائی سے شروع کرے مسح کرنا، الی الاخر، انگلیوں کے کنارے تک اس کو مسح کرے. کما اشعر بہ کلامہ، جیسا کہ شہید اول کا کلام بھی اس کو سمجھاتا ہے، ان کی عبارت سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے. من الزند الی اطراف الاصابع، من ابتدا کے لیے ہے اور الی انتہا کے لیے ہے، تو اس سے جو مسح کرنا ہے اس پشت کا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ہاتھوں کے پشت کا مسح کرنا ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے. مشہور کہتے ہیں کہ کلائی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک اس کا مسح کرنا واجب ہے. علی بن بابویہ کا نظریہ ہے کہ کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک مسح کریں، جیسے وضو میں ہوتا ہے.
صحیح محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے تیمم کے بارے میں ہے فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَىٰ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، امام نے اپنی کوہنی سے لے کر انگلیوں کے کناروں تک مسح کیا۔ صحیح ابو بصیر لیث مرادی امام صادق علیہ السلام سے ہے وَتَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ اور اپنی کوہنیوں کا مسح کرو۔ موثق سماع بن مہران فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، پھر امام نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور کوہنیوں کا۔ لیکن ان روایات سے مراد لیا جاتا ہے تقیہ، اضطرار اور مجبوری کی حالت، کیونکہ وہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو اگر ان کے درمیان میں کہیں جان کا خطرہ ہو تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ وَلِمُعَارَضَتِهَا لِجُمْلَةٍ مِّنَ الْأَخْبَارِ، اور اس لیے بھی ان روایات پر عمل نہیں کرتے چونکہ یہ دوسری صحیح و سند مقبول اور معمول بہا روایات کے مخالف ہیں۔ صحیح زرارہ بن اعین کوفی امام باقر علیہ السلام سے ہے تیمم کے بارے میں ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء، امام نے چہرے اور ہتھیلیوں کو پشت کا مسح کیا لیکن کوہنیوں کو مسح نہیں کیا۔ ایک دوسری روایت بھی زرارہ کی صحیح ہے امام باقر علیہ السلام سے ثم مسح جبینه باصابعه وكفيه احداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك، یعنی امام نے پیشانی کا مسح کیا اور اپنی ہتھیلیوں کی پشت کا مسح کیا، اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ سرائر میں ابن ادریس ہلی نے اپنے علماء کی ایک جماعت سے نقل کیا کہ ان المسح من اصول الاصابع، کہ مسح جو کرنا نا ہاتھ کا وہ انگلیوں کے شروع ہونے سے ان کے کناروں تک کرنا ہے۔ اصول اصابع یعنی ان کے جوڑ سے، کلائی سے نہیں بلکہ وہ جو انگلیوں کا جوڑ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں مرسل حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے اس سے گواہی پیش کرتے ہیں فَامْسَحْ عَلَىٰ كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ، اپنی ہتھیلیوں کا مسح کرو جہاں سے چور کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ لیکن یہ روایت ایک تو مرسلہ ہے، درمیان میں سند میں کچھ راویوں کا نام حذف ہو گیا ہے، اور دوسرا وہ معتبر روایات جن پر عمل کیا گیا ہے ان کے بھی معارض اور مخالف ہے، اس لیے ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، مسح کرنا ہے ہتھیلی کے اندر والے حصے کے ذریعے دوسرے کی پشت پر، سابقہ روایات کی وجہ سے، اور ان میں حسن کاہلی بھی ہے۔ ثم مسح کفیہ احداہما علی ظہر الاخری، ہتھیلیوں کا مسح کیا ایک کے ذریعے دوسری کی پشت پر۔ موثق زرارہ بن اعین کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے ثم مسح کفیہ کل واحدۃ علی الاخری، اور دایاں ہاتھ کی پشت کو پہلے مسح کر لے، تو اس میں اتفاق ہے تمام فقہا کا، اور موثق ہے زرارہ بن اعین کوفی بھی دلیل ہے امام باقر علیہ السلام سے فَمَسَحَ الْيُسْرَ عَلَى الْيُمْنَى وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَ، بایاں ہاتھ کے ذریعے مسح کیا دایاں کی پشت کا، اور دایاں کے ذریعے پھر بایاں کی پشت کا مسح کیا۔ وَمَرَّتَيْنِ لِلْغُسْلِ إِحْدَاهُمَا يَمْسَحُ بِهَا جَبْهَتَهُ وَالْأُخْرَى يَدَيْهِ، سابقہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے تیمم کا وہ وضو کے بدلے میں تھا۔ وضو کے بدلے میں جب ہوتا ہے تو ایک ہی مرتبہ زمین پر ماریں اور اس کے ساتھ پیشانی کا مسح کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کی پشت کا۔ اگر غسل کے بدلے میں ہو تو پھر 2 مرتبہ زمین پر ماریں۔ احداہما یمسح بہا جبہتہ، ایک مرتبہ زمین پر ماریں اور اس کے ذریعے مسح کرے جبہتہ پیشانی کا، والاخرى دوسری مرتبہ زمین پر مارے اور اس کے ذریعے ہاتھوں کی پشت کا مسح کرے۔ تو یہ بھی پہلے گزر چکا ہے
کہ وضو کے بدلے میں 1 مرتبہ مارنا کافی ہے اور غسل کے بدلے میں 2 مرتبہ مارا جائے گا۔ وَيَتَيَمَّمُ غَيْرُ الْجُنُوبِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ بِضَرْبَتَيْنِ وَالْأُخْرَى بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ بِضَرْبَةٍ۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جنوب غسل ہو تو اس کا تو واضح ہے کہ 2 مرتبہ زمین پر ماریں گے، 1 مرتبہ سے پیشانی اور 1 مرتبہ سے ہاتھوں کا مسح کر دیں گے اور نماز میں داخل ہو سکتے ہیں۔ غیر جنوب غسل جنابت کے علاوہ جس پر اور غسل ہے، ممن علیہ حدث یوجب الغسل، جس پر دوسرے غسل واجب کرنے والے حدث ہیں، عند تعذر استعمال الماء مطلقا، جب اس کے لیے پانی کا استعمال مطلقاً مشکل ہو جائے۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے بالکل اس کے لیے پانی کا استعمال مشکل ہو، نہ غسل کے لیے پانی ہو نہ وضو کے لیے پانی ہو، وضو اور غسل دونوں کے لیے کچھ بھی پانی نہ ہو، نہ وضو کر سکتا ہو نہ غسل کر سکتا ہو۔ تو جب غسل جنابت کے علاوہ دوسرے غسلوں والا شخص پانی بالکل اس کے پاس نہ ہو اور استعمال نہ کر سکتا ہو، یا تیمم غیر الجنوب مرتین، تو وہ 2 تیمم کرے گا، احداہما بدلا من الغسل، اس کا ایک تیمم غسل کے بدلے میں ہوگا، بضربتین، تو جو تیمم غسل کے بدلے میں ہوتا ہے اس میں 2 مرتبہ زمین پر ہاتھوں کو مارے گا، 1 مرتبہ سے پیشانی کا مسح کرے گا اور دوسری مرتبہ سے ہاتھوں کی پشت کا مسح کرے گا۔ وَالْأُخْرَى بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ بِضَرْبَةٍ، اور وہ غیر جنوب غسل والا جو شخص ہے وہ دوسرا تیمم کرے گا جو وضو کے بدلے میں ہوگا، اور اس کے لیے 1 ہی مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارے گا اور اسی کے ذریعے پیشانی اور ہاتھوں کی پشت کا مسح کرے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جب ہم پہلے بات کر چکے ہیں وضو کی، غسل کی، تو وہاں پر بیان ہو چکا تھا کہ غسل جنابت جو ہوتا ہے، جنابت جو ہوتا ہے وہ وضو کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن دوسرے جو اغسال ہیں غسل جنابت کے علاوہ، جیسے غسل حیض، نفاس، استحاضہ، غسل مس میت وغیرہ، تو ان کے ساتھ وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جب یہ غسل اس پر واجب ہوں اور اصلاً اس کے پاس پانی نہ ہو، پانی کا استعمال وہ نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ کیا ہے 2 تیمم کرے گا، ایک اپنے غسل کے بدلے میں تو اس میں ہاتھوں کو بھی 2 مرتبہ مارنا پڑے گا، اور ایک وہ تیمم کرے گا وضو کے بدلے میں، اور وضو کے بدلے میں جو تیمم ہوتا ہے اس میں 1 ہی مرتبہ زمین پہ مارنا کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اس کا حکم۔ اب ہم اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْوُضُوءِ خَاصَّةً وَجَبَ، اب جس پر غسل جنابت کے علاوہ دوسرے غسل واجب ہیں، اگر وہ صرف وضو کر سکتا ہے تو وضو کر لے، وہ واجب ہے۔ وَتَيَمَّمَ عَنِ الْغُسْلِ، اور غسل کے بدلے میں تیمم کر لے گا، 2 مرتبہ زمین پر اس کو مارنا پڑے گا۔ کل عکس سے اگر جناب علی غسل پر وہ قادر ہے، وضو نہیں کر سکتا، تو غسل کر لے گا اور وضو کے بدلے میں کیا کرے گا، تیمم کر لے گا، اور اس میں 1 ہی مرتبہ زمین پر مارنا ہوگا۔ تو یہ ہے جناب علی کہ اگر کوئی شخص قادر ہو وضو پر، یعنی اس کے پاس فقط وضو کے لیے پانی ہو، تو وضو کرنا واجب ہے اور غسل کے بدلے میں تیمم کرے گا، جیسا کہ عکس مسئلہ کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر قادر ہو فقط غسل پر تو غسل کرنا واجب ہے اور وضو کے بدلے میں تیمم کر لے گا، مع انہ یصدق علیہ انہ محدث غیر جنوب۔ شارح بطور اشکال فرماتے ہیں حالانکہ یہ قادر شخص ایسا ہے، صادق آتا ہے اس پر کہ یہ محدث غیر جنوب ہے، یعنی مصنف کی عبارت کا اطلاق دلالت کرتا ہے اس شخص پر بھی
دو تیمم واجب ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے جی۔ تو شہید اول نے جو یہ عبارت فرمائی تھی نا، یا تیمم غیر الجنوب مرتین، اس پر ایک لطیف اشکال کرنا چاہتے ہیں شہید اول کہ دیکھیں آپ نے مطلقاً کہہ دیا کہ غیر جنوب جو جس پر غسل واجب ہو وہ دو تیمم ہی کرے گا، حالانکہ آپ کو تفصیل دینی چاہیے تھی کہ اگر وہ وضو پر قادر ہو تو پھر وضو کر لے اور ایک تیمم کرے غسل کے بدل میں دو مرتبہ ہاتھوں کو مار کر، اور اگر غسل پر قادر ہو تو پھر وہ غسل کرے واجب ہے، اور وضو کے بدلے میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو مار کر تیمم کرے۔ تو آپ نے جو یہ مطلق کہہ دیا کہ یا تیمم غیر الجنوب مرتین، یہ جناب علی صحیح نہیں ہے اطلاق کے ساتھ، چونکہ یہ فقط اس صورت میں صحیح ہے جو یہ شہید اول نے بیان کیا ہے، عند تعذر استعمال الماء مطلقا، جب اس کے لیے بالکل پانی کا استعمال مشکل ہو، یعنی تیمم بھی نہ کیا ہے غسل بھی نہ کر سکتا ہو اور وضو بھی نہ کر سکتا ہو تو دو تیمم کرے گا۔ پس اگر مطلقاً استعمال ماء سے تعذر نہ ہو تو پھر اس پر وضو کرنا، اگر وضو پر قدرت رکھتا ہو، غسل کرنا جب غسل پر قدرت رکھتا ہو تو پھر وہ واجب ہے۔ فلا بد فی اخراجہ من قید، تو کہتے ہیں کہ اس کو خارج کرنے کے لیے کوئی قید اور کوئی بیان وضاحت ضروری تھی۔ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظُهُورِهِ، گویا شہید اول نے اس کو ترک کر دیا ہے چونکہ یہ بالکل واضح چیز ہے، اس کے واضح ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مزید بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ جناب علی غسل کے بدلے میں دو مرتبہ ماریں گے، اور ایک کے ساتھ پیشانی کا اور دوسرے کے ساتھ ہاتھوں کی پشت کا کریں گے، تو یہ روایات ہیں، صحیح ہے اسماعیل بن حمام امام رضا علیہ السلام سے التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للکفین، اور صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور گزر چکی الغسل من الجنابۃ تضرب بیدیک مرتین ثم تنفذهما مرتین ثم تنفذهما نفذۃ للوجہ ومرۃ للیدین، تقریباً وہی مراد ہے، اس وجہ سے وقت بھی اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، ترجمہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ غیر جنوب جو جس پر غسل واجب ہوتا ہے تو اس کا بھی مسئلہ واضح ہو چکا ہے، چونکہ یہ کیا تھا واضح مسئلہ تھا، اس وجہ سے شہید نے پھر اس میں مزید وضاحت اور قید لگانے کو ضروری نہیں سمجھا۔